السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوریز کارنر۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی، ایک ناول پر اسرار محبت۔ وہ اپنی ماں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر خود بھی تڑپ رہا تھا۔ ابھی 2 ماہ پہلے ہی تو اس کا باپ بھی بالکل اسی طرح تڑپتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ ابھی وہ غم تو ہلکا نہیں ہوا تھا کہ اس کی ماں بھی اسی طرح تڑپ رہی تھی۔ کسی کے پاس بھی اس بیماری کا علاج نہ تھا۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ اس کا علاج صرف موت ہے۔ وہ بے بسی سے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھامے اپنی ماں کو یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی ماں گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کے 2 بڑے بھائی بھی تھے جو خاموشی سے کھڑے اپنی ماں کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے، اور کرتے بھی کیا، اس کی تکلیف سے نجات صرف موت ہی تھی۔ گاؤں میں اکثر ہی ایسی اموات ہوتی رہتی تھی، کیونکہ یہاں کے لوگ گولیاں چلا کر دشمنی نہیں نکالتے تھے، بلکہ کالا جادو کروا کر اس بندے کو اذیت ناک موت دے دیتے تھے، اور یہ کالا جادو ایک شیطانی بندہ کرتا تھا۔ اس جادو کا کسی کے پاس کوئی توڑ نہ تھا۔ آتش بابا کی پورے گاؤں میں دھوم تھی۔ اس کا ٹھکانہ گاؤں سے تھوڑا ہی ہٹ کر تھا، وہاں ہر کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے پاس جادو کروانے جاتے تھے۔ وہ اپنے شیطانی عمل سے اچھے بھلے انسان کو محتاج بنا دیتا تھا۔ پورا گاؤں اس سے ڈرتا تھا۔ وہ اپنی ماں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر بس یہ سوچ رہا تھا کہ کسی طرح اس شیطان کا خاتمہ کر دے، مگر یہ بات صرف سوچ ہی سکتا تھا۔ اس کا مقابلہ کرنا بھلا اتنا آسان کب تھا؟ وہ اپنی ماں کو تڑپتا چھوڑ کر بے بسی سے گھر سے نکل گیا۔ کسی نے زیادہ غور بھی نہ کیا اس پر۔ سب کی نظریں مرتی ہوئی ماں پر جو تھی، اور وہ لگ بھگ 14 سال کا چھوٹا سا بچہ پوری رات چلتے چلتے گاؤں کے نہ جانے کس حصے میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے تھک ہار کر سر اٹھا کر اپنے آس پاس دیکھا تو وہ ڈر گیا۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ سر اٹھائے خوف سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ درخت کا ایک جھرمٹ اس کے سر پر تھا۔ درختوں کے پتوں کے درمیان میں سے بس چاند کی ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا، کبھی کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آتی تو کبھی درختوں کے پتوں کے ہلنے کی آواز۔ خوف سے اس نے جھرجھری لی۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹا، مگر یہ کیا، وہاں تو کوئی جانا پہچانا رستہ نہیں تھا۔ یہ تو کوئی جنگل تھا جہاں وہ بھٹک کر آ گیا تھا۔ ہمت کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگا۔ ایک دم اسے لگا کہ اس کے پاؤں پر کوئی رسی لپٹی ہے۔ غور سے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ کوئی کالا موٹا چمکتا ہوا سانپ تھا۔ خوف کے مارے اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ قریب ہی آنکھیں بند کیے ایک بزرگ جو کہ ذکر میں مصروف تھے، بچے کی چیخ سن کر چونک گئے۔ اپنی آنکھیں کھول کر آس پاس دیکھا تو ہر طرف خاموشی تھی۔ اپنی لالٹین کی روشنی تیز کرتے ہوئے وہ اٹھے اور اسی آواز کی سمت پر بڑھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ انہیں ایک بچہ زمین پر بے ہوش نظر آیا۔ اس کے پاؤں پر ایک سانپ لپٹا ہوا تھا۔ بزرگ نے پاس آ کر سانپ پر کچھ پڑھا اور سانپ ایک دم ڈھیلا ہو گیا۔ بزرگ نے سانپ کو اٹھا کر بچے سے الگ کیا اور بچے کا سر گود میں رکھ کر دم کرنے لگے۔ بچے کی پلکیں حد سے زیادہ لمبی تھی، چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں بچے نے آنکھیں کھولی اور بزرگ کو یکٹک دیکھنے لگا۔ سر پر پگڑی باندھے، منہ پر لمبی سی سفید داڑھی، چہرے پر نرم سی مسکراہٹ، اور سب سے انوکھا ان کے چہرے کا نور تھا، جس کی وجہ سے بچہ اپنی نظریں ان پر سے ہٹا نہیں پایا۔ کون ہو بیٹا؟ بزرگ نے بہت ہی نرمی سے سوال کیا۔ بچہ ہوش میں آ کر ایک دم سیدھا ہوا اور بیٹھ گیا۔ میں یہاں، آپ کون؟ بچے نے گھبرا کر پوچھا۔ ڈرو مت مجھ سے، میں تمہارا مددگار ہوں۔ میرا نام شاہ بابا ہے۔ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ بزرگ کا لہجہ بہت میٹھا اور شفقت بھرا تھا۔ بچے کا خوف دور ہونے لگا۔ میرا نام مامون سکندر ہے۔ میں یہاں چک 48 کا رہنے والا ہوں۔ میں غلطی سے چلتا ہوا یہاں آ گیا۔ مجھے میرے گھر جانا ہے۔ بچے نے اپنے بارے میں بتا کر کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اوہ اچھا، کوئی بات نہیں بیٹا، صبح ہوتے ہی تم اپنے گھر کے لیے چلے جانا۔
جب تک آؤ میرے ساتھ میرے آستانے میں رہ لو۔ شاباش، اس بزرگ نے پیار سے کہا۔ پتہ نہیں کیوں مامون کو بزرگ بہت اچھے لگے تھے، وہ انہیں دیکھتا ہی رہا۔ بزرگ نے مامون کا ہاتھ پکڑا اور اپنے آستانے کی طرف لے گئے۔ مامون پوری رات ان بزرگ کو دیکھتا رہا، جو پوری رات بس کچھ نہ کچھ عبادت کرتے رہے۔ رات کے نہ جانے کس پہر مامون کی آنکھ لگ گئی۔ بیٹا، تمہارے گھر کا پتہ چل گیا ہے، آؤ اس جنگل سے میں تمہیں نکال دیتا ہوں، پھر آگے تمہیں خود ہی رستے کا معلوم ہو جائے گا۔ شاہ بابا نے مامون کو اٹھایا، جو پہلے سے ہی جاگ چکا تھا۔ اسے یہاں ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی۔ جی ٹھیک ہے بابا۔ مامون آنکھیں مسلتا ہوا کھڑا ہونے لگا۔ بیٹا، اتنی پیاری آنکھیں ہیں تمہاری، اس طرح بے دردی سے کیوں مسل رہے ہو؟ شاہ بابا کو مامون کی آنکھیں بہت خوبصورت لگی تھیں۔ مجھے نیند نہیں آئی پوری رات، اسی لیے اب درد ہو رہا ہے، مامون نے معصومیت سے جواب دیا۔ شاہ بابا بے اختیار مسکرانے لگے۔ اچھا چلو آؤ، میں تمہارا منہ دھلوا دیتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ شاہ بابا نے مامون کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور وہ سر جھکائے چلنے لگا۔ کل رات کی نسبت آج یہ جنگل بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈ تھی۔ شاہ بابا نے ایک چھوٹے سے برتن میں پانی بھرا۔ مامون ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب شاہ بابا اسے اسی برتن سے منہ دھلوا رہے تھے۔ ان سب سے فارغ ہو کر وہ لوگ پھر سے چلنے لگے۔ آپ یہاں اکیلے کیوں رہتے ہیں بابا؟ بہت دیر سے مامون کے دل میں اٹھتا ہوا سوال آخر مامون نے ان سے پوچھ ہی لیا۔ اکیلا کون ہوتا ہے بیٹا؟ اس دنیا میں اللہ ہے نا، ہم سب کے ساتھ، شاہ بابا نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، مگر جنگل میں کیوں رہتے ہیں آپ؟ کسی گھر میں ہی رہ لینا۔ مامون کو شاید شاہ بابا کے جواب سے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ بس بیٹا، یہ جنگل ہی میرا گھر ہے، یہ درخت اور یہ پودے میرے بچے ہیں۔ شاہ بابا نے اپنے ارد گرد درختوں کی طرف ہاتھ پھیلا کر اشارہ کیا۔ آپ ہمارے گھر آ کر رہ لیں، میرے تو ابا بھی چلے گئے چھوڑ کر، اور اب تک تو شاید اماں بھی۔ مامون نے اداسی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اسی لیے اس نے یہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ جانتا ہوں بچے، تمہارے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اللہ غارت کرے اس شیطان کو بھی اور اس شیطان سے علم کروانے والے انسان کو بھی۔ اداس مت ہو، اللہ ضرور ان لوگوں کو سزا دے گا۔ شاہ بابا کے چہرے پر مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہو گئی تھی اور انہوں نے بہت سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی۔ اللہ کرے، میرا دل کرتا ہے میں اسے مار دوں، مگر سب ہی اسے بہت ڈرتے ہیں، مگر کسی دن میں نے اسے ڈھونڈ لیا نا تو میں اسے مار دوں گا۔ مامون نے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک عزم سے کہا۔ شاہ بابا چونک کر مامون کو دیکھنے لگے اور کچھ سوچنے لگے۔ اب وہ دونوں جنگل کراس کر چکے تھے۔ چلو بیٹا، دیکھو سامنے جو گلی جا رہی ہے نا، تمہارے گھر کی طرف جائے گی۔ تم جب وہاں سے جاؤ گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اللہ نگہبان تمہارا۔ شاہ بابا نے مامون کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بابا جی، کیا میں آپ سے ملنے آ جایا کروں؟ مامون کا دل کیا وہ واپس نہ جائے، ان بزرگ کے پاس ہی رہ جائے۔ آ جانا، مگر دھیان سے آنا، کسی کو پتہ نہ لگے، اور روز روز مت آنا، اپنی پڑھائی دل لگا کر کرنا۔ چلو شاباش، اب جاؤ، سب پریشان ہیں تمہارے لیے۔ شاہ بابا نے پڑھ کر اس پر کچھ پھونکا۔ مامون نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور ہاتھ ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دلاویز کتنی ہی دیر سے اپنی روتی ہوئی ماں کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی ماں کے رونے میں کوئی فرق نہ پڑ رہا تھا، وہ اسی طرح روئے جا رہی تھی۔ مما پلیز بس کر دینا، اتنا روئیں گی تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ دلاویز نے ایک بار پھر وہی جملہ دہرایا۔ بس چپ ہو جاؤ تم دلاویز، جانتی بھی ہو تمہارے باپ نے کیا ظلم کیا ہے مجھ پر؟ اللہ پوچھے گا اس سے۔ فاطمہ نے دلاویز کا ہاتھ چٹکا۔ ابھی 10 سال ہی کی تو تھی وہ، اسے کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی اپنی ماں کی باتوں کی۔ کیا ہوا ہے ماما؟ بابا نے ایسا کیا کر دیا ہے، بتائیں نا، دلاویز نے اصرار کیا۔ دوسری شادی کی ہے، میرے سر پر سوتن لے آیا ہے، فاطمہ نے روتے ہوئے بتایا۔
او ماما، بابا ایسا نہیں کر سکتے، آپ نے بابا سے خود پوچھا تھا؟ دلاویز کو یقین نہ آیا، اس کے بابا اس کے آئیڈیل ہیں، ان کے بارے میں تو وہ کچھ سن نہیں سکتی تھی۔ پوچھنے کی کیا ضرورت، اس نے خود ہی بتا دیا۔ اتنا منع کیا تھا میں نے، مت جاؤ اس گاؤں میں، اب وہاں رکھا ہی کیا ہے، مگر وہ چلا گیا۔ وہاں تو ہر دوسرا بندہ جادو کرتا ہے، بس اس پر بھی کر دیا ہوگا اس چڑیل نے جادو۔ فاطمہ نے اپنا سر پیٹا۔ ماما پلیز ایسا نہ کہیں، یقیناً کوئی مجبوری ہوگی، ورنہ بابا ایسے نہیں ہیں۔ اس نے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں تھی کوئی مجبوری، بس اس گاؤں کے لوگ ہی کسی کو نہیں چھوڑتے۔ یہ کیا کیا تم نے سلیم، 2 بچوں پر بھی رحم نہ آیا تمہیں؟ فاطمہ نے دلاویز کو گلے لگا لیا۔ ماما چپ ہو جائیں، بابا آئیں گے نا تو میں خود ان سے پوچھوں گی۔ گلے لگ کر دلاویز نے کہا۔ اس کا چھوٹا 7 سالہ بیٹا آنکھیں پھاڑے ناسمجھی میں دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ نے اسے بھی ہاتھ کا اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا اور وہ بھی بھاگ کر اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ مامون کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ کالج سے آتے ہی شاہ بابا کے پاس چلا جاتا، وہ ان سے باتیں کرتا۔ شاہ بابا اس سے کم ہی بات کیا کرتے تھے، زیادہ تر وہ کسی نہ کسی ذکر میں مصروف ہوتے یا پھر عبادت کرتے رہتے۔ شام میں اکثر وہ اپنے آستانے سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ جاتے تھے، وہاں گاؤں کے لوگ ان کے پاس آ کر دم وغیرہ کرواتے تھے۔ مامون بہت خاموشی اور چپکے سے انہیں دیکھتا رہتا اور سوچتا کہ آخر یہ کیا کرتے ہیں، مگر پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ بس اسے یہ ڈر ہوتا تھا کہ اگر اس کے کسی سوال سے شاہ بابا ناراض ہو گئے تو۔ ایک دن مامون شاہ بابا کے آستانے میں ان کی کتابیں کھول کر پڑھنے لگا۔ اسے کچھ خاص سمجھ تو نہ آ رہی تھی، مگر وہ پھر بھی دلچسپی سے پڑھ رہا تھا۔ اس نے کتاب بند کر کے سامنے دیکھا تو شاہ بابا آنکھیں بند کیے کسی سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ ان کے آس پاس تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تجسس کے مارے مامون بہت خاموشی سے ان کی طرف بڑھنے لگا اور غور سے ان کی باتیں سننے لگا، مگر چاہ کر بھی مامون کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ کیا ہوا مامون، یہاں کیوں آئے ہو؟ شاہ بابا نے آنکھیں کھولے بنا ہی پوچھا۔ مامون حیران ہوا۔ میں تو ایسے ہی آ گیا آپ کو دیکھنے۔ مامون گڑبڑا گیا۔ مجھے دیکھنے یا یہ دیکھنے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ شاہ بابا نے سنجیدگی سے کہا۔ جی وہ آپ کسی سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ مامون نے آس پاس نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ تم نہیں دیکھ سکتے مامون ان سب کو جن سے میں باتیں کر رہا ہوں؟ شاہ بابا نے اپنی آنکھیں کھول کر مامون کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں اس وقت حد سے زیادہ لال ہو رہی تھی۔ مامون کو بہت عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ مگر کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ خوف کے باوجود مامون ان سے پوچھنے لگا۔ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ ڈرو گے تو نہیں؟ اب کی بار شاہ بابا کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو پہلی بار مامون نے دیکھی تھی۔ جی میں نہیں ڈرتا کسی سے۔ مامون نے کوشش کی کہ وہ اپنے خوف کو شاہ بابا پر ظاہر نہ ہونے دے، مگر شاہ بابا شاید اس کے خوف کو جان گئے تھے۔ ابھی چھوٹے ہو تم، تھوڑے اور بڑے ہو جاؤ تو پھر سب کچھ بتاؤں گا تمہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب چلو یہاں سے جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ شاہ بابا کا لہجہ سنجیدہ مگر نرم تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مامون وہاں سے اٹھ کر واپس چلا گیا۔ جب سے فاطمہ کو سلیم کی دوسری شادی کا پتہ لگا تھا، وہ آئے دن روز انہیں اس شادی کے طعنے دینے لگی تھی۔ اب تو دلاویز بھی اس بات کو سیریس نہیں لیتی تھی، ویسے بھی وہ اپنے باپ کی لاڈلی تھی۔ سلیم 2-4 مہینے بعد گاؤں کا چکر لازمی لگاتے تھے۔ وہاں جس عورت سے انہوں نے شادی کی تھی وہ سلیم سے عمر میں بڑی تھی۔ ان کے پہلے سے ہی 2 بچے تھے۔ سلیم نے ان بچوں کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ وہ دونوں بچے سلیم کے احسان مند تھے اور واقعی ان کا خیال ایک باپ کی طرح رکھتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ فاطمہ کے دل میں گاؤں والوں کی نفرت میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ وہ ویسے ہی سب گاؤں والوں کو ان پڑھ اور جاہل سمجھتی تھی، مگر اب سلیم کی دوسری شادی کے بعد تو انہیں اس گاؤں کے نام سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سلیم چاہ کر بھی اپنے بچوں کو اپنے گاؤں لے کر نہیں جا سکتے تھے۔
مامون اب کافی سمجھدار اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی وہ اب پورا دن شاہ بابا کے ساتھ گزارتا۔ آہستہ آہستہ شاہ بابا اسے اپنی لکھی گئی کتابیں سمجھاتے اور اسے اپنے بارے میں بھی بتاتے۔ شاہ بابا کی باتیں سن کر مامون کے دل میں ان کے لیے عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ شاہ بابا اس سے پہلے بہت سے گاؤں کے سفر کاٹ چکے تھے۔ شاہ بابا کے پاس خاص علم تھا جسے وہ آہستہ آہستہ مامون کے حوالے کر رہے تھے۔ مامون بھی ان کی امیدوں پر پورا اترتا تھا۔ مامون کے گھر اور گاؤں میں کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ اس کے دونوں بڑے بھائی اپنے کاروبار میں مصروف رہتے، جبکہ بھابھیوں کو تو مامون سے کوئی غرض نہ تھی۔ اس لیے مامون بھی کسی کی پرواہ کیے بغیر پورا دن شاہ بابا کے آستانے میں گزار دیتا۔ 5 سال بعد شاہ بابا، آپ کے بغیر بہت اداس ہو جاؤں گا، بہت شدت سے آپ کے آنے کا انتظار کروں گا۔ مامون شاہ بابا کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا اور وہ واقعی ان کے جانے سے بہت زیادہ اداس تھا۔ شاہ بابا نے مسکرا کر اسے دیکھا تو انہیں وہی خوفزدہ بچہ یاد آ گیا جو رات میں جنگل آ کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اب تو مامون کو یہ جنگل اپنا گھر سا لگتا تھا۔ شاہ بابا کے دیے ہوئے علم سے مامون بہت بدل گیا تھا، پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور خاموش ہو گیا تھا۔ اب وہ ایک بھرپور مرد بن چکا تھا۔ چہرے پہ ہلکی سی داڑھی رکھ لی تھی، سر کے بال بھی کافی لمبے تھے، البتہ اس کی آنکھیں آج بھی ویسی ہی تھی خوبصورت۔ اس کی پلکیں اب بھی اتنی ہی لمبی تھی۔ کافی دیر تک خاموشی سے مامون کا جائزہ لیتے رہے۔ مامون نے نظر اٹھا کر شاہ بابا کو دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں بابا؟ یہی کہ دیکھتے ہی دیکھتے تم کتنے بڑے ہو گئے ہو، ماشاءاللہ۔ تمہاری آنکھیں اب بھی ویسی ہی ہیں، یہ نہیں بدلی۔ شاہ بابا نے مسکرا کر کہا۔ مامون بھی مسکرانے لگا۔ شاہ بابا، آپ واپس آئیں گے نا؟ وعدہ کریں۔ مامون نے آگے بڑھ کر شاہ بابا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاں بچے، جب مجھے ضرورت محسوس ہو گئی میں ضرور آؤں گا، مگر تم وعدہ کرو مامون، تم اس علم کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرو گے۔ اللہ کے دیے ہوئے اس علم کو امانت سمجھنا اور اس سے اس مخلوق کی جائز مدد کرنا۔ اور ہاں، کبھی اس پر غرور مت کرنا کہ تم علم والے ہو، ہمیشہ عاجز رہنا۔ شاہ بابا نے ہمیشہ کی طرح مامون سے وعدہ لیا۔ جی بابا، میرا وعدہ ہے آپ سے، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، اللہ کرے آپ خیریت سے جلدی واپس آ جائیں۔ مامون نے شاہ بابا کا ہاتھ پکڑ کر چوما اور پھر اپنی آنکھوں پر لگایا۔ شاہ بابا نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور اسے اپنے گلے لگا لیا۔ شاہ بابا نے مامون کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، اور نہ ہی مامون نے پوچھا تھا، وہ بس اپنا آستانہ مامون کے حوالے کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ماما پلیز، آپ اتنی پڑھی لکھی ہو کر ایسی باتیں کرتی ہیں، یہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، اور پھر آپ کو تو مجھ پر یقین ہونا چاہیے نا، میں بھلا کسی کے ہاتھ آنے والی چیز ہوں؟ کیوں بابا؟ دلاور نے ایک بار پھر فاطمہ کو سمجھایا۔ وہ بہت دنوں سے گاؤں جانے کی ضد کر رہی تھی، اسے بہت شوق تھا گاؤں دیکھنے کا، مگر فاطمہ کی نہ ہاں میں نہیں بدل رہی تھی۔ ہاں فاطمہ، دل ٹھیک کہہ رہی ہے، اب وہ گاؤں ویسا نہیں رہا، وہاں بھی لوگ بہت سے پڑھ لکھ گئے ہیں، اور پھر میں ہوں نا اس کے ساتھ۔ سلیم نے دلاویز کی ہاں میں ہاں ملائی، وہ بھی چاہتے تھے کہ دلاویز ان کا گاؤں دیکھے۔ سلیم، آپ اپنی بات رہنے ہی دیں، آپ تو خود اپنے آپ کو ان کے جال سے نہیں بچا سکے۔ میں اپنے معصوم بچوں کو وہاں نہیں جانے دوں گی، بس بات ختم، فاطمہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ دلاویز کا منہ بن گیا اور وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی۔ دل بیٹا اداس مت ہو میری جان، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ویسے۔ سلیم بھی دلاویز کے پیچھے پیچھے روم میں آ گئے۔ کیسا آئیڈیا بابا؟ دلاویز نے سر اٹھا کر پوچھا۔ ہم لاہور چلیں گے، پھر وہاں سے تمہاری پھپھو اور خالہ سے ملیں گے، اس کے بعد ہم خاموشی سے گاؤں کی طرف چلے جائیں گے، تمہاری ماما تمہیں لاہور جانے سے نہیں روکے گی۔ سلیم نے مسکرا کر اپنا آئیڈیا بتایا۔ دلاویز کے چہرے پر ایک دم سے چمک آ گئی۔ واہ بابا، اچھا آئیڈیا ہے، مگر دلاویز ایک دم خاموش ہوئی۔ مگر کیا؟ سلیم نے فوراً پوچھا۔ خالہ نے ماما کو بتا دیا تو؟ پھر تو ہم دونوں کو گھر سے باہر نکال دیں گی ماما۔ ارے رہنے دو، یہ گھر میرا ہے، اس کی مجال ہے بھلا۔
اور ویسے بھی جب تک تمہاری خالہ تم بتائیں گی تب تک ہم گاؤں پہنچ چکے ہوں گے۔ سلیم دلاویز کو اداس نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے وہ فاطمہ کی پرواہ کیے بغیر دلاویز کو اپنے ساتھ گاؤں لے جانے پر بضد تھے۔ یس ڈن بابا، یو آر دا گریٹ فادر آف دا ورلڈ، دلاویز نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ شش، آہستہ، اگر ابھی تمہاری ماں نے سن لیا نا تو پھر سارا پلان خراب ہو جائے گا۔ سلیم نے دلاویز کے منہ پر ہاتھ رکھا، دل خوشی سے سلیم کے گلے لگ گئے۔ مامون بابا، میرا بچہ رات بھر عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ آنے لگتی ہے اور اب تو دن میں بھی دوڑے پڑنے لگ گئے ہیں، گردن بھی ایسے مڑ جاتی ہے اور ہاتھ بھی مڑ جاتے ہیں۔ گاؤں کی ایک عورت کے بلانے پر مامون ان کے گھر پر گیا۔ اس عورت کا 10 سال کا بچہ کافی دن سے بیمار تھا۔ عورت اپنے بچے کے لیے بہت فکر مند تھی۔ مامون بابا، کوئی تعویذ دے دیں، لگتا ہے میرے بچے پر کوئی باہر کا سایہ ہو گیا ہے، عورت نے روتے ہوئے کہا۔ مامون نے سر ہلا کر اپنی لمبی پلکوں کو نیچے جھکایا اور آنکھیں بند کی۔ وہ اب خاموش تھا۔ اس بچے کے گھر والے خاموشی سے مامون کو دیکھتے رہے۔ خالہ، آپ اسے کسی اچھے ہسپتال لے جائیں، اسے کوئی باہر کا سایہ نہیں ہے، شہر لے جائیں، وہاں کے ڈاکٹر بتائیں گے آپ کو کہ اسے کیا بیماری ہے، باقی میں اسے دم کر دیتا ہوں، اللہ نے چاہا تو یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ مامون نے تھوڑی دیر بعد عورت سے کہا اور پھر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا اور اس بچے پر پھونک دیا۔ مامون بابا، کھانا تیار ہے، کھا کر جائیے گا، اس عورت کے شوہر نے خوش اخلاقی سے کہا۔ نہیں غلام دین، اب میں چلتا ہوں، کوئی مسئلہ ہوا تو پیغام بھجوا دینا، میں آ جاؤں گا، اور ہاں، بچے کو آج ہی ہسپتال لے کر جانا، اللہ آپ سب کا نگہبان۔ مامون نے اپنے کندھے پر ڈالی چادر کو ٹھیک کیا اور کھڑا ہو گیا۔ اس گھر میں موجود اس کی جوان بیٹی نے مامون کے چوڑے کندھے اور لمبے قد کو دیکھا تو دل ہی دل میں سے پانے کی خواہش کی، جبکہ مامون نے ایک نظر بھی ادھر ادھر نہ ڈالی اور سیدھا وہاں سے چلا گیا۔ مامون سکندر شاہ بابا کے بتائے ہوئے علم کی حفاظت پوری ایمانداری سے کر رہا تھا۔ اب تو گاؤں کے کافی لوگ اسی کے پاس آتے تھے اور وہ بھی سب کی مدد خوش اخلاقی سے کرتا تھا۔ مامون سکندر روز کی طرح ذکر میں مصروف تھا۔ بہت ہی کم لوگوں کو شاہ بابا کے آستانے کا معلوم تھا، اسی لیے وہ زیادہ تر خود ہی دن میں 2-3 دفعہ گاؤں کا چکر لگا لیتا تھا۔ مامون بابا، گاؤں کا ایک شخص بھاگتا ہوا مامون کے پاس آیا، اس کی سانسیں پھول رہی تھی۔ مامون نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور سر کے اشارے سے اسے اس کا مسئلہ پوچھا۔ مامون بابا، زینت میری بہن، میں نے بتایا تھا نا آپ کو اس کی ٹانگوں میں درد ہے، 1 ہفتے سے اسے ہسپتال بھی لے کر گئے تھے، ڈاکٹر نے کہا سب ٹھیک ہے، بس آرام کرے، مگر آج اسے عجیب سا دورہ پڑا ہے، اس کی ٹانگیں ایک ساتھ ہی چپکی ہوئی ہیں، وہ حرکت نہیں کر پا رہی۔ مامون بابا، آپ چلیں ایک بار اسے دیکھ لیں۔ اس آدمی نے تفصیل سے اپنی بات کی۔ مامون نے ہاں میں سر ہلا کر جواب دیا اور گہری سانس لیتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ آستانے میں جا کر شاہ بابا کی لکھی ہوئی کتاب اٹھائی اور اس آدمی کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ مامون بابا آ گئے ہیں، جگہ بنا دو ان کے بیٹھنے کی۔ زینت کے شوہر اعظم نے آگے بڑھ کر ایک کرسی رکھی۔ مامون نے سب کو سلام کیا اور وہاں بیٹھ گیا۔ مامون بابا، پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا ہے اسے، اعظم فکر مندی سے بولنے لگا۔ میں خود دیکھ لوں گا اعظم بھائی، آپ پریشان نہ ہوں۔ مامون نے نرمی سے اعظم کی بات کاٹی اور زینت کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے زینت باجی، کہیں درد بھی ہے؟ مامون نے اب اپنی توجہ زینت کی طرف کر دی۔ مامون بابا، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میری ٹانگیں باندھ کر رکھ دی ہوں، ایک دوسرے سے چپک کر رہ گئی ہیں، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ٹانگیں ہیں بھی یا نہیں، درد تو کہیں نہیں ہے، زینت نے پریشانی سے کہا۔ مامون کو لگا جیسے وہ یہ باتیں پہلے بھی سن چکا ہو، مگر کہاں اسے یاد نہ آیا۔ اس نے بس سر ہلایا اور آنکھیں بند کر لی۔ سبھی اس کی خاموشی دیکھنے لگے۔ آنکھیں بند کرتے ہی مامون کو اپنے باپ کی شکل نظر آئی۔ اسے ایک دم یاد آیا، اس کے باپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر وہ اپنے منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ اسے اپنی ماں کی شکل نظر آئی، وہ بھی اپنی ٹانگیں تھامے اسی طرح کچھ بول رہی تھی جیسے زینت نے ابھی بولا تھا۔
وہ مزید کچھ بولنے لگا۔ اب اسے ایک عجیب سی چیز نظر آئی، مگر وہ اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ شاید وہ کوئی خوفناک مخلوق تھی۔ مامون بنا کسی خوف کے ذکر کرتا رہا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ اس خوفناک چیز نے انسان کی شکل لے لی ہے اور بہت ہی بے ڈنگے انداز میں قہقہے لگا کر ہنس رہا ہے۔ اس انسان کی شکل واضح طور پر مامون کو نظر نہیں آئی، مگر تھوڑی دیر بعد مامون کو ایک بہت بھاری آواز سنائی دی۔ مرے گی یہ بھی، کچھ بھی کر لو، یہ بچنے والی نہیں، ہا 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 ہا۔ وہ آواز اتنی بھاری تھی کہ مامون کو لگا کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ مامون نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو سب ہی خوفزدہ سے ہو کر مامون کو دیکھ رہے تھے۔ مامون نے 2-3 گہرے سانس لیے اور پھر خاموش ہو کر غور کرنے لگا۔ اب اسے سمجھ آنے لگی تھی، زینت پر بھی بالکل ویسا ہی جادو ہوا تھا جیسا اس کے ماں باپ پر ہوا تھا۔ غصے کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ خاموشی سے اپنی کیفیت پر قابو پا کر اس نے سب کو دیکھا جو اسی کے بولنے کے منتظر تھے۔ فکر کی بات نہیں ہے اعظم بھائی، میں آج سے ہی زینت باجی کے لیے ذکر شروع کروں گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ مامون نے صرف زینت کو تسلی دینے کے لیے یہ بات کہی تھی، ورنہ وہ جانتا تھا کہ یہ کتنا خطرناک جادو ہے۔ شکر ہے اللہ پاک کا، میں بہت ڈر گیا تھا۔ اللہ آپ کا ساتھ دے مامون بابا۔ اعظم کو جیسے مامون کی بات سن کر اطمینان ہوا تھا۔ آپ سب بس 2-3 کام کریں۔ چاروں کل ہر 2 گھنٹے بعد پڑھ کر زینت باجی پر پھونک دیا کریں، اور زینت باجی آپ بھی جتنا ہو سکے چاروں کل پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرتی رہیں۔ ان کے آس پاس قرآن شریف لازمی رکھیں اور باوضو رہیں، باقی میں بھی کوششیں کرتا رہوں گا۔ اللہ کا حکم ہوا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مامون نے تفصیل بتائی اور پھر کھڑا ہو گیا۔ ارے مامون بابا کہاں چلے؟ چائے رکھی ہوئی ہے آپ کے لیے، زینت کے بھائی نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ نہیں دلاور بھائی، بس میں اب چلوں گا، کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے بتائیے گا، مامون نے سنجیدگی سے کہا اور اعظم کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ اعظم اس کی آنکھوں کا اشارہ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اعظم بھائی، ویسے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر زینت باجی پر میرے علم کے مطابق کسی نے بندش کروائی ہے۔ اب آپ اپنے آس پاس دیکھیں کون ہے جو یہ سب کروا سکتا ہے۔ باقی میں بھی اپنے علم کی حدود میں رہتے ہوئے خود بھی معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ اللہ کے کلام پر یقین رکھیں اور ذکر کرتے رہیں، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ مامون نے بہت طریقے سے زینت کے بارے میں بتایا۔ اعظم ایک دم پریشان ہو گیا۔ مامون بابا، کون کروا سکتا ہے؟ اس گاؤں میں تو ہمارے بہت سے سجن بھی ہیں اور دشمن بھی، کس پر شک کروں؟ اعظم نے جذباتی انداز میں کہا۔ اعظم بھائی، جذبات سے کام نہیں لینا، کل میں پھر آؤں گا، جب تک آپ وہ کریں جو کہا ہے، باقی اللہ مالک ہے، اس سے دعا کریں، میں بھی کروں گا۔ مامون نے اعظم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور ہاتھ ملا کر وہاں سے چلا گیا۔ پورے راستے وہ سوچتا رہا، اس بار کسی کو اس طرح موت مرنے نہیں دوں گا۔ اسے بہت عرصے بعد آج شدت سے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے۔ تمہارے سلیم ابا کا فون آیا تھا، کل وہ آ رہے ہیں دلاویز کے ساتھ۔ گھر کی صفائی کر لو، میں ذرا بازار سے کھانے کا سامان لے آؤں، شہر کی بچی ہے، چاول مرغی ہی کھاتی ہوگی، رشیدہ نے اپنی بیٹی سمن سے کہا۔ ہیں، واقعی اماں، دل باجی بھی آ رہی ہیں یوں اچانک؟ سمن نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ سلیم نے دل کے بارے میں اتنا کچھ بتایا ہوا تھا کہ وہ بے چین تھی دلاویز سے ملنے کے لیے۔ ہاں، اس کی ماں کہاں آنے دیتی، لاہور گئے ہوئے تھے، مجھے بھی آج ہی بتایا ہے کہ وہاں سے آ رہے ہیں گاؤں، اب کسی کو بتانا مت بس تو۔ رشیدہ بھی خوش تھی اس کے آنے سے، اس نے اپنی چادر پہنی۔ اچھا اماں، چاول کے ساتھ ساتھ کوئی چپس اور بسکٹ بھی لیتی ہے نا، انہیں پسند ہے، میں جب تک صفائی کر لیتی ہوں۔ سمن نے باہر جاتی ہوئی رشیدہ سے کہا۔ ہاں ہاں، سب لاؤں گی، تم دروازہ بند کر لو، رشیدہ نے اونچی آواز میں جواب دیا اور گھر سے باہر چلی گئی۔
چھوٹے اثرات کا علاج مامون اب کافی اچھے سے کر لیتا تھا، مگر جادو کا توڑ اس نے آج تک نہیں کیا تھا، نہ ہی اسے شاہ بابا ایسا کوئی علم دے کر گئے تھے۔ اس کے باوجود وہ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ زینت باجی کو اس تکلیف سے نکال لے۔ پوری رات وہ شاہ بابا کی دی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا۔ کافی کچھ اسے معلوم ہوا تھا۔ اس نے بنا کوئی وقت ضائع کیے بغیر اپنا ذکر شروع کر دیا۔ واہ بابا، دیکھیں نا کتنی پیاری لگ رہی ہیں یہ فصلیں، آئی لو دس۔ دلاویز سلیم سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل میں مسلسل تصویریں بنائے جا رہی تھی۔ ہرے بھرے کھیت دیکھ کر وہ بہت خوش تھی۔ ہاں میری جان، ابھی دیکھنا آگے کچے مٹی کے گھر بھی نظر آئیں گے، بہت اچھے لگیں گے وہ بھی تمہیں، سلیم نے ہنستے ہوئے کہا۔ سیریسلی بابا، تو کیا جس گھر میں ہم جا رہے ہیں وہ بھی مٹی کا ہوگا؟ دلاویز نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، چھوٹا سا ہے مگر بالکل ویسا ہی ہے جیسا تم دیکھنا چاہتی ہو۔ سلیم جانتے تھے کہ دلاویز نیٹ پر گاؤں کے گھروں کی تصویریں دیکھتی رہتی ہے۔ لائک سیریسلی؟ او بابا، آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ۔ دلاویز نے اپنے بال سمیٹتے ہوئے کہا، اور واقعی تھوڑی دیر بعد چھوٹے مگر خوبصورت مٹی کے گھر بنے نظر آئے۔ تقریباً سبھی گھروں کے باہر بکریاں اور بھینسیں باندھی ہوئی تھی۔ دلاویز بس اپنا موبائل فون نکالے ویڈیوز بنا رہی تھی کہ اچانک سے دلاویز کے موبائل کی بیٹری لو ہو گئی۔ اوفو، ایک تو فون بھی بند ہو گیا۔ دلاویز نے اکتا کر فون اپنے بیگ میں رکھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہم یہاں ہفتہ رہیں گے، بناتی رہنا یہ سب، ویسے بھی گھر آنے والا ہے۔ سلیم نے اسے تسلی دی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ اپنے مطلوبہ گھر کے سامنے موجود تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی دلاویز حیران ہو کر رہ گئی۔ پورا گاؤں ہی اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا، جبکہ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ سبھی اپنے کام چھوڑ کر دلاویز سے ملنے رشیدہ کے گھر جمع ہوئے تھے۔ دلاویز بھی بہت خوشی سب سے مل رہی تھی۔ اچھا، اب دل باجی کو بیٹھنے بھی دیں، آپ لوگ سفر کر کے آئی ہیں، آئیں دل باجی یہاں بیٹھیں۔ سمن اسے ایک کمرے میں لے گئی جہاں ایک چھوٹا سا صوفہ پڑا ہوا تھا۔ دل بھی ریلیکس ہو کر اس صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ کو پتا ہے دل باجی، سلیم ابا آپ کے بارے میں کتنا کچھ بتاتے تھے، مجھے آپ کی باتیں سننے میں بہت مزہ آتا تھا۔ سمجھ جو لگ بھگ دلاویز کی ہم عمر تھی، اس سے بہت متاثر نظر آ رہی تھی۔ اچھا بابا بھی نہ بس، مگر مجھے تو تم سب لوگوں کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ چلو تم لوگ بھی اپنا نام بتاؤ باری باری۔ دلاویز نے مسکرا کر کہا۔ سبھی چھوٹی بڑی لڑکیاں شرماتے ہوئے اپنا اپنا نام بتانے لگی۔ دلاویز سب سے اس طرح فرینک ہو گئی جیسے وہ بہت دفعہ ان سے مل چکی ہو۔ شام ہوتے ہی مامون خود اعظم کے گھر آ گیا۔ اعظم نے فوراً اسے کمرے میں بٹھایا۔ زینت کی حالت اب بھی ویسی ہی تھی۔ اعظم بھائی، میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر خاموشی سے ذکر کروں، آپ سب خاموش رہیے گا پلیز، مامون نے اعظم، دلاور اور زینت کی ساس کی طرف دیکھ کر کہا۔ سب نے سر ہلا کر جواب دیا۔ مامون آنکھیں بند کرتے ہوئے ذکر کرنے لگا۔ سمن، بابا کہاں ہے؟ دلاویز کو سمن نے سونے کے لیے لٹایا تھا، مگر اسے خوشی کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں اٹھ کر پھر سے باہر آ گئی۔ سلیم ابا تو اعظم بھائی کے گھر گئے ہیں مامون بابا سے ملنے، سمن نے ٹماٹر کاٹتے ہوئے بتایا۔ ہیں، یہ مامون بابا کون ہے؟ دلاویز نے حیران ہو کر پوچھا۔ ارے بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں، سمن نے رازداری سے بتایا۔ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ دلاویز نے ناسمجھی میں کہا۔ ارے مطلب بہت علم والے ہیں، یہاں گاؤں میں کسی کو بھی کوئی بھی دورہ پڑتا ہے نا تو ان کی ایک پھونک سے ٹھیک ہو جاتا ہے، سمن نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر دلاویز بے اختیار زور زور سے ہنسنے لگ پڑی۔ ہا 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 ہا، واٹ، ایک پھونک سے؟ اوہ مائی گاڈ، مجھے دکھاؤ ان بابا جی کو، ایسا کیا ہے ان کی پھونک میں؟ دلاویز نے مذاق اڑایا۔ نا باجی، ایسا نہ بولیں، بہت اچھے اور نیک ہیں مامون بابا، سمن نے شرما کر کہا۔ پاگل ہو کیا؟
بابے وابے کچھ نہیں ہوتے، صرف وہ بیوقوف بناتے ہیں تم جیسے معصوم لوگوں کو۔ ہمارے شہر میں تو ایسے بابوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دلاویز نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ توبہ کرے دل باجی، ایسے نہ کہیں مامون بابا کو، وہ اس طرح کے بابا جی نہیں ہیں، وہ تو بس اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ سمن کو دل کی بات سن کر بہت برا لگا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم ایک بار مجھے اپنے اس بابا جی سے تو ملوا دو۔ دل سمن کو بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگی۔ اچھا رکے تو کیا کر رہی ہیں، ابھی تو وہ ذکر کر رہے ہوں گے۔ سمن نے اسے روکنا چاہا مگر وہ اب رکنے والی نہیں تھی۔ زبردستی سمن کو گھسیٹتے ہوئے وہ باہر لے گئی۔ ارے دلاویز باجی آپ بیٹھے نا یہاں۔ زینت کی نن نے دل کو دیکھا تو مسکرا کر کہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں ایسے ہی، وہ جو بابا جی یہاں آئے تھے وہ چلے گئے؟ دل نے بے صبری سے پوچھا۔ اسے بہت جلدی تھی شاید بابا جی دیکھنے کی۔ آپ مامون بابا کی بات کر رہی ہیں؟ وہ تو زینت باجی کو دم کر رہے ہیں، زینت کی نن نے بتایا۔ اوہ اچھا، مجھے اس روم میں لے جاؤ، میں کچھ بھی نہیں بولوں گی، مجھے بس ایسے بابا دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ دلاویز نے ایسے کہا جیسے کوئی عجوبہ دیکھنا ہو۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ کوئی لمبی داڑھی والا اور ہرے لباس میں بابا دیکھنے کو ملے گا۔ ارے مگر ابھی تو اماں نے منع کیا ہے، کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ زینت کی نن نے اسے منع کرنا چاہا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں تمہارے بابا کو تھوڑی کھا جاؤں گی، بس ایک تصویر لوں گی۔ اچھا چلو اب مجھے لے کر چلو۔ دلاویز بالکل ضدی بچوں کی طرح ضد کرنے لگی اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ مجبوراً زینت کی نن کو اسے اپنے ساتھ روم میں لے جانا پڑا۔ روم میں آ کر دلاویز نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں مگر اسے ویسا بابا کہیں نظر نہیں آیا جیسا وہ سوچ کر آئی تھی۔ کیا وہ تمہارے بابا جی غائب ہو گئے؟ اپنی طرف سے بہت ہلکی آواز میں دلاویز نے کہا تھا، مگر روم میں بیٹھے سب لوگ ہی چونک کر دلاویز کو دیکھنے لگے۔ جاری ہے ناول پر اسرار محبت۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹ آپ تک آرام سے پہنچ جائے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔